ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا سوال یہ ہے کہ ایک اور بھی وہ روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے تو انسان کا دوبر جو ہے وہ مطلب مضبوط ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. یہ بھی ایک روایت جو ہے وہ سنی تھی. تو اس بارے میں یہ کیا کہنا ہے، یہ ذرا بتائیے گا. جی، یہ جو ایک روایت ہے جس کو کتاب الاوسط ہے، اس سے بیان کرنے والے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ روایات جو ہیں، اس طرح کنز الامال ایک کتاب ہے، جی اس میں تو بغیر سند کے یہ نقل ہوئی ہیں، لیکن جی یہ اوسط جو کتاب ہے اس میں اس کی سند ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے عمر بن سعید. عمر بن سعید ہے، اور اس کا اگر حاشیہ دیکھیں، علماء اس کا حاشیہ بھی دیکھیں تو محقق نے اس کے بارے میں اس حاشیے میں اس روایت کے متعلق لکھا ہے اسنادہ منقطع، کہ اس کی جو اسانید ہیں ان میں انقطاع ہے، کیونکہ یہ جو عمر بن سعید ہے، عمر بن سعید ہے، غالباً اس کی ولدیت بھی سعید ہے. تو یہ جو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ نہیں پایا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیسے بات بیان کر لی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے ایسے ہوتا ہے اور بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ایسے ہوتا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے ایک طرح کا یہ الزام ہے، اور وہ ثابت ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے اس کی سند کی طرف پھر نہیں جاتے. یہ جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس طرح سے، جب ان کو پتہ ہوتا ہے، بھانپ لیتے ہیں وہ کہ یہ سند جو ہے اس کی ایسی ہے یا یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر وہ سند پہ کلام نہیں کرتے، وہ پھر صرف روایت کو پڑھ کے اس سے گزارا کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخصیت کے متعلق ایسی بات پیش کر دی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ساتھ اتنا وہ اس کے اوپر کٹھا کرتے ہیں، اتنا مذاق کرتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. حضرت امام موسیٰ کاظم سے وہ روایت ہے جس کو محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے نقل کیا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شرمگاہیں جو ہیں وہ دو ہیں، اگلی اور پچھلی. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگلی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ ویسے ہی چھپی ہے، اور اگلی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو پردہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی جو ہے عجیب قسم کی اور بالکل ایسی ہے کہ بندے کو پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ جیسی شخصیت ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ اگلی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور پچھلی جو ہے وہ ویسے ہی اس کا پردہ ہوا ہے. یہ کافی کے اندر ہے، باب الحمام ہے، اور امام موسیٰ کاظم سے آئی ہے اور ان کی روایت ہے، اور ان کے کئی حضرات ایسے ہیں جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ہم کائیوں کے سامنے اس کو پیش بھی کر چکے ہیں. اور جو اس کو صحیح نہیں سمجھتا اس کی تو ہم پھر بات بھی نہیں کرتے نا، لیکن جو صحیح سمجھتے ہیں ان اوپر یہ الزاماً اس روایت کو پیش کر رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں اور دوبر کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک جو منصوص ہیں، معصوم ہیں، تو وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ اس کا پردہ جو ہے ہوا ہے، وہ آٹومیٹک جو ہے وہ پردے کے اندر ہے. تو آپ جو ہے اپنی دوبر کی فکر کریں، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی منسوخ شدہ باتیں لے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرنے سے باز آئے. جی نہیں، آپ دیکھیں، آپ اپنی بات میں بھی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں ضعیف ہونے کے کوئی چانس ہے ضعیف. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے میں نے ایک آپ مناظرہ بھی اللہ علی صاحب سے سنا تھا اس روایت کو جی لے میں کے، نے پورا ان کے مناظرہ. سامنے پیش کیا تھا، انہوں نے اس کی تعویل کی تھی. صرف وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نماز کے متعلق ہے، حالانکہ کلینی نے اور شیخ صدوق نے اس طرح کی بہت ساری روایات جو ہیں وہ نقل کی ہوئی ہیں جن کے اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ حمام کے متعلق ہے، نماز کے متعلق نہیں ہے. نہ اس کی تشریح میں کسی نے اس کو نماز کے لیے نماز کے ساتھ جوڑا ہے یا اس کو محمول کیا ہے، کسی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ گلے کی ہڈی بن گئی تھی، اور اس ہڈی کو نکالنے کے لیے پھر انہوں نے جو ہے نا ساتھ یہ بات ملا دی، ایڈ کی کہ یہ نماز کے متعلق ہے. حالانکہ یہ نماز کے متعلق نہیں ہے، یہ حمام کے متعلق ہے کہ حمام میں جب آپ جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح کی ایک اور روایت بھی ہے
کہ اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو وہ تہبند لگائے بغیر جو ہے وہ حمام میں جائے. یعنی ایک طرف غالباً یہ امام باقر سے بھی اور امام جعفر سے بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے جو اللہ رسول کے اللہ کے اوپر آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، مومن ہو، اور وہ دھوتی باندھے بغیر تہبند کے بغیر جو ہے وہ بیت الخلاء کو حمام کو جائے. تو ایک امام جو ہے ان کا فتویٰ اور ہے، دوسرے امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ اس کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں، ان کا فتویٰ بھی برعکس ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ اگلی جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو اور پچھلی ویسے چھپی ہوئی ہے. تو یہ لوگ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کے بیانات کے اندر تضاد نہیں ہے، تو یہ واضح تضاد ہے، یہ واضح. اور ہمارے پاس کئی مثالیں اس کی موجود ہیں جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے ہاں بھی اس چیز میں تضاد ہے. کہ مزی کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کہ مزی کا جو مسئلہ ہے، امام جعفر کہتے ہیں کہ مزی کے ہونے سے جو ہے نا وہ وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ یہی مسئلہ جو ہے امام علی رضا سے آیا، وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹتا ہے. وسائل الشیعہ میں یہ بات ہے، کتاب الطہارہ میں آپ دیکھ لیں، امام علی رضا سے سائل نے پوچھا تو امام علی رضا نے وضو کرنے کا حکم دیا. وہ سائل کہتا ہے سال کے بعد میں نے پھر مسئلہ یہی پوچھا امام سے. یعنی سائل بھی یہ اس کو یہ خیال آیا کہ کہیں سال کے بعد فتویٰ چینج نہ ہو جائے، تو سال کے بعد اس نے پھر پوچھا تو امام علی رضا فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وضو ہے، وضو کا حکم دیا. پھر یہ دیکھیں کہ یہ وسائل الشیعہ اس وقت بھی میرے سامنے ہے کتاب الطہارہ میں، یہ مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، یہ ڈھکو صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا، لیکن یہ حدیث کی کتاب ہے. مقدام والی حدیث، جو حضرت مقدام ایک مقداد جو ہیں ایک صحابی ہیں، اور ان کو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں اور اس سے اس کے متعلق پوچھ کے آئیں، مزی کے متعلق، کہ میں حیا محسوس کرتا ہوں. اس کو امام علی رضا اس بات کو بیان فرما رہے ہیں. تو اس سے حضرت علی نے حضرت مقداد کو فرمایا اور مقداد نے جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا. تو اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کا علم حضرت علی کو نہیں تھا بقول ان کی کتاب کی، اگرچہ یہ ہماری کتاب میں بھی ہے ابن ماجہ وغیرہ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت مقداد کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. لیکن یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی نے کبھی زندگی میں کسی سے مسئلہ پوچھا ہی نہیں ہے، تو یہ دیکھیں کہ حضرت مقداد کو بھیجا، مقداد نے نبی علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھا، اور حضرت علی کے پاس اس مسئلے کا علم آنے سے پہلے مقداد کے پاس اس بات کا علم آیا. پھر مقداد نے حضرت علی کو یہ بتایا، پتہ چلا کہ حضرت مقداد کے ذریعے سے اس مسئلے کا علم حضرت علی کو آیا ہے. تو یہ کہنا کہ معصوم جو ہے وہ کسی غیر معصوم سے مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہے، کسی غیر معصوم کے ذریعے سے اس کو علم آتا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری باتیں خود ان کی حدیث جو ہے وہ اس کو رد کر دیتی ہے کہ نہیں، یہ حضرت امام علی رضا سے یہ حدیث جو ہے مذکور ہے. یہ اس وقت میرے پاس ہے مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، یہ ڈھکو کی.